الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت صدر اجلاس اور امیر الہند صدر جمعیت علماء ہند قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اجمیر سے تشریف لائے ہوئے مہمان جناب عبدالواحد صاحب انگارے گدی نشین اجمیر، اور ہریدوار سے تشریف لائے ہوئے سوامی چیتانند جی، باقی دائز پر بیٹھے ہوئے مختلف علاقوں سے مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، اور میرے سامنے یہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر لاکھوں پر مشتمل یہ ہمارے بہار کے بھائی ہمارے لیے میرے لیے اس انسانوں کے سمندر میں کھڑے ہو کر اپنے اکابرین کی موجودگی میں کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا ہے، یہ میری سعادت مندی ہے۔ میں اس موقع پر دو باتیں صرف کہنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں چونکہ سامعین میں بڑی تعداد ہمارے اپنے بھائیوں کی ہے، مسلمان بھائیوں کی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایمان جو ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے، یہ ایمان ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں کے بعد، بڑے مجاہدے کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد، ایک طویل تاریخ قربانیوں کی جو ایمان اسلام نکلا عرب سے اور یہاں تک پہنچا ہندوستان میں۔ آج ہم اس اسلام کے پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، تو ایک طویل تاریخ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے ایمان کی شکل میں جو ہمیں ملی ہوئی ہے۔ اس ایمان کی نعمت کو اگر ہم حاصل کر کے اپنی جگہ میں بیٹھے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ ایمان بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا یہ نعمت ہمارے لیے کوئی مفید اور ثمر آور نہیں بنے گی۔ یہ نعمت ہمیں ملی ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے، اور صرف حفاظت کی نہیں، اس کی حفاظت کے بعد اس کی اشاعت کی ذمہ داری بھی ہمارے سر تھی اور ہے۔ حفاظت، جہاں تک حفاظت کا مسئلہ ہے، آج یہ تحفظ شریعت عنوان دیا گیا ہے، اور یہ ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمان کی دولت ہے، جو مذہب ہے اسلام کی شکل میں، آج اس کی حفاظت کے لیے ہمیں احساس دلانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، ہمیں اپنے بھائیوں کو بیدار کرنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے کہ اپنے مذہب کی حفاظت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ حفاظت جلسوں سے نہیں ہوگی، حفاظت لاٹھی اور تلوار سے نہیں ہوگی، اسلام کی حفاظت عمل کے ذریعے ہوگی۔ اسلام کی حفاظت اگر ہم اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں گے، اپنی ذات سے اسلام پر عمل کریں گے، تو اسلام کی حفاظت ہوگی، اور حفاظت جب ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر اشاعت کا نمبر ہوگا۔ آج دین کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ ان 5 شعبوں کا جائزہ لے لیجئے۔ ہر شعبے میں ہم کمزور نظر آئیں گے، ہر شعبہ ہمارا کمزور ہے۔ عقائد میں
کمزور، عبادات میں کمزور، معاملات ہمارے انتہائی خراب ہو چکے ہیں، معاشرت تباہ ہو چکی ہے، اخلاقیات کا دیوالیہ نکل چکا ہے، پانچوں شعبوں میں ہم ناکام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آج ہمارے لیے تحفظ شریعت کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اشاعت اسلام کے مسئلے کو لے کر ہمیں بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن ہمارے لیے تحفظ شریعت کا مسئلہ آ گیا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب پر عمل کیے ہوتے، اگر ہم نمازوں کے پابند ہوتے، تو ہماری مساجد پر کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ آج ہم اپنے اسلام کے دیے ہوئے نظام نکاح اور نظام طلاق پر عمل پیدا ہوتے، آج دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں، کسی کی زبان میں وہ جرأت نہیں کہ آسمان سے نازل شدہ ان احکامات کو بدلنے کی بات کرے۔ آج وہ لوگ ہمارے مذہبی احکامات کو بدلنے کی بات کرتے ہیں جن کے پاس تہذیب نہیں، تمدن نہیں، وہ لوگ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مذہب پر عمل نہیں کر رہے۔ پہلی بات ہمیں یہ طے کرنی ہے، تحفظ شریعت اسی وقت ہوگا جب ہم مذہب پر عمل کریں گے، اور جمعیت علماء ہند ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اپنے مذہب کی حفاظت کے ذرائع اور ذرائع پیش کرتی ہے، خود عمل کرتی ہے۔ مدارس، مکاتب کا قیام، اصلاح معاشرہ کے جلسے، تحفظ شریعت، تحفظ ایمان و عقائد کے جلسے، محکمہ شریعہ، یہ سارے نظام جو جمعیت علماء چلاتی ہے، آج اگر یہ اجلاس یہاں منعقد ہے، جمعیت علماء ہند اور اس کی صوبائی شاخ کے بینر تلے منعقد ہے، کس لیے منعقد ہے؟ مجھے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے منعقد ہے۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، جمعیت علماء ہند ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان اور ہندوستان میں ملے ہوئے ان کے حقوق کی حفاظت اور حقوق کے حصول کے لیے انصاف کی لڑائی لڑنے والی جماعت، اور یہ اسی کے پیش نظر یہ اجلاس منعقد ہے۔ ایک چیز ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم اپنے مذہب کی حفاظت عمل کے ذریعے کریں گے، ہم اپنی مساجد کو نمازوں کے ذریعے آباد کریں گے، ہم اپنے نکاح کو سنت کے مطابق انجام دیں گے، ہم اسراف و فضول سے بچتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ اگر ہم اسلام پر عمل کرنے پر آ جائیں تو پھر یہاں بسنے والی آبادی، ہمارے برادران وطن، وہ ہمارے قریب آئیں گے، ان کی دل کی زمین نرم ہوگی، پھر آپ بات پیش کریں گے، وہ قبول کرنے کے موقف میں ہوں گے۔ آسنسول کا واقعہ چل رہا ہے، ہر مقرر پیش کر رہے ہیں، میں اس میں ایک دوسرا رخ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں کے امام صاحب حضرت مولانا امداد اللہ صاحب رشیدی دامت برکاتہم نے اپنے بیٹے کے شہادت قتل پر جو پیغام پیش کیا، انہوں نے اسلام کی ترجمانی کی ہے، کوئی نئی بات انہوں نے پیش نہیں کی۔ یقیناً بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا، ایسے موقع پر انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کیا ملک کے اندر، کہ ملک کا دھارا بدلنے پر مجبور ہوا، سوچ اور فکر کو بدلنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہ پیغام یہ دیا کہ میرا بیٹا اگرچہ کہ شہید ہوا، لیکن میرے بیٹے کی شہادت کی وجہ سے آسنسول بنگال کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جی، اس میں بہت بڑا مجمع اس نوجوان بچے کی نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے ان کے والد کو دلاسا دینے کے لیے حاضر تھا۔ شاید ایسا ہی مجمع رہا ہوگا، اور جذبات نوجوانوں کے ابھرے ہوئے تھے، انتظار میں تھے کہ کوئی شہ ملتی، کوئی اشارہ ملتا تو اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ حضرت نے مذہب اسلام کو پیش کیا، سلام کریں گے
حضرت کی شان میں ان کی خدمت میں سلام بھیجیں گے کہ انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے سامنے جو مجمع تھا وہ مجمع عوام کا تھا، وہ عالم نہیں تھے، پیش کرنے والے عالم تھے، ان کا فرض تھا کہ اسلام کی تصویر پیش کریں، لیکن جو مجمع تھا جس کے جذبات ابھرے ہوئے تھے، وہ مجمع اپنے امام اور اپنے پیشوا اپنے مقتدا کی ایک بات پر ان سارے جذبات کو دبا کر سر نیچا کر کے واپس ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اطاعت و فرما برداری کا جذبہ جو آج ہمارے نوجوانوں میں، مسلمانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے بڑوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمارے بڑے اگر کوئی بات ہمارے سامنے پیش کریں تو ہمیں سر جھکا کر اسے قبول کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ جو پیش آیا ہے یہ کیسے وقت میں پیش آ گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، نصرت ہے۔ یہاں بظاہر حضرت امام صاحب کو نقصان پہنچا، ایک مسلمان کو نقصان پہنچا ہے، لیکن اس نقصان پہنچنے کے باوجود انہوں نے اسلام کو بلند کر دیا۔ ان کے اس بیان سے مذہب اسلام بلند ہوا ہے۔ یہ چیز ہمیں اس واقعے کی یاد دلاتا ہے جو کبھی مظفر نگر میں پیش آیا تھا انگریز کے زمانے میں، کہ ایک زمین تھی، اس زمین پر مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ یہ ان کی زمین ہے، ہندو بھائیوں کا دعویٰ تھا کہ ان کی زمین ہے، اور دونوں اپنے اپنے حق میں اپنی اپنی جماعت کو، اپنے اپنے قوم کو اکٹھا کرنے لگے، اور ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یہ سوچا چھوڑا گیا کہ یہ زمین ہمیں مل جائے تو مسجد بنا لیں گے، انہوں نے کہا ہمیں ملے تو مندر بنا لیں گے۔ انگریز جج تھا، پریشان تھا، فیصلہ کیسے کرے؟ اس نے کہا کہ بھئی کوئی تم میں بڑا ہو، جس کو تم بڑا مان لو، وہ جو کہے تم مان لو، ایسی کوئی شکل بن جائے مصالحت کی، بہت اچھا ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے ہمارے اپنے ایک بزرگ کا نام پیش کیا، مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ کا نام پیش کیا، ہندو بھائیوں نے پیش کیا تھا، اور جج نے پوچھا مسلمانوں سے، وہ تو اپنے آدمی تھے، مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے ہمیں بھی منظور ہے۔ تاریخ طے ہوئی، بہت بڑی جمعیت اپنی بھی ان کی بھی جمع ہوئی، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہندو بھائیوں نے مسلمان عالم دین کا نام پیش کیا ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کورٹ میں کیا کرتے ہیں۔ وہ آئے، کورٹ میں کھڑے ہوئے، جج نے پوچھا کہ جانتے ہو اس زمین کے بارے میں؟ ہاں جانتا ہوں۔ یہ زمین کس کی ہے، کون مالک ہے؟ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس زمین کے مالک ہمارے ہندو بھائی، یہ ان کی ملکیت ہے۔ جج نے پوچھا ان کو مل جائے، یہ وہاں مندر بنا لے؟ جی یہ ان کی ملکیت ہے، جو چاہے وہ کرے، مندر چاہے بنا لے۔ جج نے فیصلہ لکھا، آج یہ کیس، یہ مقدمہ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہارے لیکن اسلام جیتا۔ اس ملک میں آج ہمیں اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی اگر ہماری ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے، برداشت کریں گے اپنے نقصان کو، لیکن اسلام کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ اس کے لیے جو جس طریقے کی قربانی ہوگی ہم دینے تیار ہیں۔ دوسری بات، اور بہت مختصر کر لوں گا چونکہ وقت ختم ہو گیا۔ دوسری بات، اس ملک کا دستور ہے، جمہوری دستور۔ یہ ایسے ہی نہیں مل گیا ہمیں جمہوری دستور، جیسے ایمان کے پیچھے قربانیوں کی ایک طویل تاریخ کے بعد ہمیں ایمان ملا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ جمہوری دستور بھی بہت بڑی قربانیوں کے بعد، 200 سالہ قربانیوں کے بعد جمہوری دستور ہمیں ملا ہے۔ اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہمارے سر ہے۔ ہم لوگوں کو اس دستور کی حفاظت کے لیے میدان میں آنا ہے، اور جمعیت علماء ہند آ چکی ہے۔
اور ملک کے تمام فکر مند احباب کو، دیگر مذاہب کے پیشواؤں کو، مقتداؤں کو ساتھ لے کر اس دستور کی حفاظت کے لیے میدان عمل میں آ چکی ہے، اسی کی خاطر یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں جمعیت علماء ہند صوبہ بہار کہ انہوں نے تاریخ ساز اجلاس منعقد کر کے پورے ملک کو یہاں سے پیغام پہنچانے کے لیے اس اجلاس کو ذریعے کے طور پر یہاں منعقد کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجلاس کو قبول فرمائے اور دور دور تک اس کے اثرات مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔